اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جیلمی کا خیال یہ ہے کہ نبی کو اپنی نبوت کا علم وہ 40 سال بعد ہوتا ہے، ورنہ وہی ایک لمحے کے لیے منقطع ہو جائے تو میں اس کے جو پیروکار ہیں ان سے گزارش کروں گا جو اس کو مجدد کی کرسی پر بٹھائے ہوئے ہیں، گزارش کروں گا کہ اس لفظ کی تصحیح کروا لیں۔ لفظ منقطع نہیں ہوتا، لفظ منقطع ہوتا ہے۔ پھر کہتا ہے جھگڑا اس بات میں، دنیا میں کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ پیغمبر پیدائشی طور پہ پیغمبر جو ہے وہ نہیں ہوتا، سب کا عقیدہ ہے۔ جھگڑا یہی ہے کہ پیغمبر کو جب اللہ تعالیٰ مبعوث کرتا ہے، یعنی اٹھاتا ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرے، اس وقت اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے، ادروائز اس کے لیے لائف گزارنی بڑی مشکل ہو جائے۔ بخاری مسلم میں کتنی احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام سے وہی تھوڑی سی دیر کے لیے منقطع ہوتی تھی تو آپ کے لیے وقت گزارنا مشکل ہو جاتا تھا، وہی کی چاشنی تھی نا ایک۔ تو وہ جو سورت نازل ہوئی ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ نبی آپ سے آپ کا رب ناراض ہوا ہے نہ آپ کو چھوڑا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے۔ یہ تسلیہ اس لیے ہوتی تھی۔ تو 40 سال کے لیے ایک نبی کو وحی کا انتظار کرنا پڑے، اس سے تو 40 گھنٹے نہیں گزرتے، تو یہ تو نبی کو تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے، یہ گستاخانہ عقیدہ ہو جائے گا۔ وہ جھگڑا تجھے ہے اور ان لوگوں کو ہے جن کا تمہارا نسلوں سے تعلق ہے۔ ان کی دوغلا پالیسی دیکھیں کہ لوگوں کو ورغلانے کے لیے پڑھیں گے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ فرقہ واریت نہ پھیلاؤ، فرقوں میں نہ بٹو۔ تو پھر جب کوئی نئی شتونگڑی چھوڑتے ہیں اور قرآن و سنت کا نام لے کر حرام خوریاں کرتے ہیں اپنے سبسکرائبر بڑھانے کے لیے، اپنے ویور بڑھانے کے لیے، تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ حرام خوریاں چھوڑو، تو پھر کہتے ہیں دیکھو یہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، الٹا چور مچائے شور۔ یار اتنا بھی کوئی بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو بخاری و مسلم کا نام لے کر بلکہ قرآن مجید پڑھ کے کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کہ جس نبی کو 40 سال پہلے ہی پتہ چل جائے کہ نبوت ملنے والی مجھے، میں نبی ہوں، تو اس سے تو 40 گھنٹے نہیں گزرتے، تو یہ تو نبی کو تکلیف میں ڈالنے والی بات ہو جائے گی، یہ گستاخانہ عقیدہ ہو جائے گا۔ تو ہم سب سے پہلے یہ عرض کرتے ہیں کہ جہاں تک گستاخانہ عقیدے کا تعلق ہے، قرآن مجید، قرآن و سنت اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ سورہ مریم ہے، آیت نمبر 12 ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان کے بچپن میں ہی نبوت عطا فرما دی۔ اور اسی طرح سورہ مریم آیت نمبر 30 کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوتی ہے، وہ لے کر ان کی والدہ ماجدہ قوم کے پاس جاتی ہیں، تو قوم کہتی ہے کہ اے مریم تم نے یہ کیا کر دیا؟ تو آپ آگے سے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، آپ اپنے بیٹے کی طرف اشارہ فرماتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ان سے پوچھ لو۔ تو وہ قوم کہتی ہے قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، کہ اس بچے سے ہم کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آواز دی بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عنایت فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ تو قرآن کو سارے پڑھنے والے، تو اس کی نظر میں تمام امت مسلمہ وہ گستاخانہ عقیدے کی عمل ہے۔ قرآن تو یہی بتا رہا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے بچپن کے اندر ہی نبوت عطا کر دی گئی۔ تو پھر یہ کہنا کہ یہ گستاخانہ عقیدہ ہے، ادھر سے یہ واویلا شروع کرتا ہے کہ وابی بریلویوں کو کہتے ہیں یہ مشرک ہیں، دیوبندی کہتے ہیں بریلوی مشرک ہیں، اور بریلوی کہتے ہیں کہ دیوبندی گستاخ رسول ہے۔ اور تو دس نہ تیرے نزدیک کی ہے جو وحی کی تائید کے ساتھ تھا اسے تشبیہ دی۔ اسی لیے اسامہ الارمین میں احمد بریلوی نے اشری تھانوی پہ کفر کا فتویٰ لگایا، بالکل ٹھیک لگایا، کیونکہ رسول اللہ کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے ایک بات منسوب کی۔
اگر انہوں نے ایک بات غلط بات نبی کی طرف منسوب کی ہے تو وہ گستاخ ٹھہرے. تم تو سینکڑوں میں یہ باتیں کر چکے ہو, نہ خدا کو چھوڑا, نہ نبی کو چھوڑا, نہ پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑا, نہ صحابہ کو معاف کیا. تو ایسی سینکڑوں باتیں یہ کر چکے ہیں جو قرآن و سنت کے بالکل خلاف اور غلط باتیں کی ہیں. اس واسطے سے ادھر سے یہ چکر چلاتے ہیں کہ ہم کسی کو گستاخ نہیں کہتے, ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے, اور پوری امت مسلمہ کے اوپر یہ فتویٰ ٹھونس دیا ہے کہ یہ گستاخانہ عقیدہ ہو جائے گا. تو کیا قرآن پاک یہ گستاخی والا عقیدہ سکھا رہا ہے لوگوں کو؟ حدیث پاک کے اندر, مشکات شریف کے اندر اور ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا قالوا متى وجبت لك النبوة, کہ حضور آپ کب سے نبی ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا وآدم بین الروح والجسد, جس وقت حضرت آدم علیہ السلام تیار ہو رہے تھے میں اس وقت سے نبی ہوں. اور اسی طرح مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لعارف اجنا بمکہ کانا یسلم علی قبل ان ابعث انی عارف الان. حضور فرماتے ہیں کہ مکہ کے اندر ایک ایسا پتھر موجود ہے جس کو میں پہچانتا ہوں, جو مجھ کو میری بعثت سے پہلے, میرے مبعوث ہونے سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. یہ حضور خود فرماتے ہیں کہ مکے کے اندر ایک موجود پتھر کو میں جانتا ہوں جو مجھے میرے مبعوث ہونے سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. تو یار ایک پتھر کو پتہ ہے کہ یہ نبی ہے, کیا نبی علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ میں نبی ہوں؟ اور حضور فرماتے ہیں انی عارف الان, اور بے شک اب بھی میں اس پتھر کو جانتا ہوں. تو یہ اگر پتھر کو یہ علم ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, تو کیا حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ اسی طرح ترمذی نے روایت کیا اور اس مستدرک للحاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10-12 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ جب سفر شام کرتے ہیں تجارت کی غرض سے, تو ایک کنیسہ کے پاس, ایک گرجا گھر کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے قافلے کا. تو وہاں کا جو راہب ہے نا وہ نکلتا ہے, فخرج الیہم الراہب وَقَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُّونَ بِهِ فَلَا يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَلْتَفِتُ. اس سے پہلے بھی یہ قافلہ گزرتا, ان کا آنا جانا ہوتا تھا, لیکن کبھی بھی وہ راہب, وہ عیسائی, وہ پادری کبھی بھی نہیں نکلتا تھا, نہ ان کی طرف توجہ دیتا تھا. لیکن اس دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ساتھ تھے تو جائزہ لیتے لیتے پھر آخر کار حضور کی بارگاہ میں آتا ہے فَأَخَذَ بِيَدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے دست اقدس کو پکڑا, کہتا هَذَا سید العالمین هَذَا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ تعالی رحمت للعالمین. کہتا ہے کہ یہ تمام جانوں کے سردار ہیں اور یہ رب العالمین کے رسول ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمائے گا. یہ پادری کہہ رہا ہے, عیسائی کہہ رہا ہے. عیسائی کو یہ پتہ ہے کہ یہ رحمت للعالمین بنا کر ان کو مبعوث کیا جانے والا ہے, یہ رسول رب العالمین ہے. جب اس پادری کو, عیسائیوں کو پتہ ہے, تو کیا نبی علیہ السلام کو اس بارے میں خبر نہیں تھی؟ تو پھر فقال له اشیاخ من قریش, جو قریش کے سرداران وہاں تھے, انہوں نے کہا ما علم کا, تجھے کیسے پتا چلا یہ اللہ کے پیغمبر ہے؟ تو اس نے کہا وجہ اس کی یہ ہے, فقال انکم ہینا اشرفتم من العقبۃ, اس نے کہا جس وقت تم گھاٹی پہ آ رہے تھے, رستے میں آ رہے تھے, تو میں نے دیکھا لم یبقى شجر ولا حجر الا خر ساجدا ولا یسجدان الا لنبی انی عارفہ بخاتم النبوۃ. اس نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی درخت, کوئی پتھر ایسا نہیں تھا جس نے گر کر اس کو سجدہ نہ کیا ہو, اور مجھے یہ بھی علم ہے کہ شجر و حجر میں سے کوئی چیز بھی نبی کے علاوہ کسی دوسرے بندے کو سجدہ نہیں کرتے. وَإِنِّي عَارِفُ بِخَاتَمِ النَّبُوَّةِ, اور میں اس کو جانتا ہوں اس کی مہر نبوت سے, ختم نبوت کی وجہ سے میں اس کو جانتا ہوں. یار عیسائیوں کو پتہ چل جاتا ہے, پادریوں کو پتہ چل جاتا ہے, تو کیا حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ اس طرح کی قیاس ترائیاں کرتا ہے. کہتا ہے ایک مدم نامی غلام تھا, اس نے ایک چادر چرا لی,
حالانکہ جو حدیث پاک کے اندر لفظ ہے وہ آخذ ہے، آخذہ کا معنی کیا؟ چوری کی ہے۔ تم جنتی کہہ رہے ہو، اس نے تو مال غنیمت کی ایک چادر چرائی تھی جو آگ کی پہنا دی گئی ہے اس کے اوپر، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام کو تو سامنے میت کے اوپر آگ کی جو چادر نظر نہیں آئی ہے۔ اتنا ظلم، جیسے بعض لوگوں نے رسیاں وغیرہ اٹھا لی کہ خیر ہے، اتنی سی مال کی خیر ہے، اتنا مال اٹھا لیں تو اس کی خیر ہے، بعد میں لوگوں نے وہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے رکھ دیں، واپس کر دیں۔ تو کہتے ہیں صحابہ کو تو نظر نہ آئی، لیکن یہاں پہ رؤسائے قریش جو تھے، سرداران قریش تھے، انہوں نے یہاں یہ اعتراض نہیں کیا کہ راہب تمہیں یہ نظر آیا ہے شجر و حجر سجدہ کر رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آیا۔ وہ زمانہ ہے اسلام سے قبل کے تھے اگرچہ، لیکن اس طرح وہ بے شرم نہیں تھے کہ اس طرح وہ قیاس آرائیاں کرتے۔ لیکن تو یہ تو بدقسمتی ہے نا، پاکستان میں سب کچھ چلتا ہے، انجینئر بھی عالم بن جاتا ہے اور پلمبر بھی عالم بن جاتا ہے، جو گٹر کی صفائی کرنے والا وہ بھی عالم ہے، اور اسی طرح جو ریڑھی لگانے والا وہ بھی جناب عالم ہے۔ تو وہ جیسے کہتے ہیں نا، وہ نیم حکیم جان کا خطرہ۔ تو یہ ساری صورتحال وہاں بھی تھی، لیکن اس کے باوجود ہر ایک بندے کو اس کی فیلڈ کا پتہ تھا، ہر ایک کو اپنے پیشے کا پتہ تھا، اس وجہ سے وہاں انہوں نے یہ اعتراض نہیں اٹھایا۔ وہ اس قدر بے تمیز اور بد زبان اور بے لگام نہیں تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں نظر آ گیا ہمیں نظر نہیں آیا، جیسے صحابہ بھی یہ تان تشنیع کرتا ہے کہ صحابہ کو تو نظر نہ آیا۔ تو جو لوگ ساتھ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جو ساتھ سفر کر رہے تھے، انہوں نے تو نہ دیکھا کہ درخت سجدے کر رہے ہیں، پتھر سجدے کر رہے ہیں، اس عیسائی کو ہی دیکھ لیا، عیسائی کو نظر آ گیا۔ نبوت کا علم جو ہے، اگر پتھروں کو، پادریوں کو، عیسائیوں کو اگر پہلے سے پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب کی بچپن کے عمر میں ہی ان کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، پتھر کو پتہ ہے، پتھر سلام کرتا ہے، پادریوں کو پتہ ہے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل کی تھی، یہ بھی حضور بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس میں باقی کیا شک کی گنجائش رہ جاتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اپنی نبوت کا علم نہیں تھا، 40 سال کے بعد میں پتہ چلا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف رکھنا سازی ہے، جیسے ان کے کرتوت ہیں، تو یہ اس طرح یہ کام چلاتے آ رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔